الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتنا إياك سب ساتھ توجہ کر کے تصور کر کے کہ آج کا کلام ہوتے ذریعہ ہاتھ میں ہوتی تو کس طرح سلام کرتے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أمر ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل المحيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام درود پڑھے محمد قال الله الحكيم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آپ سب کی حاجت کی روائی کے لیے تمام عزاداروں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان عزاداری دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے پرچم عزاداری کو صحیح طرح سے بلند کرنے کے لیے تمام مومن مومنات کی جو جہاں جہاں مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے خصوصاً جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی فوری آزادی کے لیے جو زخمی ہیں ان واقعات میں ان کی شفایابی کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ بلند ہو پڑے
اگر یہ دروازے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر اس طرف آ جائیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ایک درود پڑھ دوں محمد بس میرے طرح بیٹھے. بہت شکریہ. تھوڑے اور لوگ کھڑے ہو جائیں دروازے کے پاس ہیں, ثواب ملے گا. وہاں حرم سے نزدیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ روا کرے گا. جو پڑا ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کا روا کرے. ضرور پڑھیں گے. بھی رکھ دیجیے تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. ایک حسینی درود پڑھیں. شب عاشور ہے, ہر دل افسردہ ہے, ہر آنکھ نم ہے, اور ظاہر ہے کہ خاتون جنت کو ان کے فرزندوں کا غصہ دینا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں پوری طرح سے شامل ہیں. یہ جو آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا ہوا ہے, اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں, نکلے ہوئے ہیں مجلسوں میں, ماتم میں, جلوس میں, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے خود وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. اس لیے کہ اتنی سختیاں برداشت کرنا, اتنی تکلیفیں برداشت کرنا, ایک وقت ہے کہ ظاہری طور پر اجر مل رہا ہوتا ہے, اس کے لیے لوگ کرتے ہیں, اٹھاتے تکلیف, ایسا نہیں اٹھاتے. کبھی میچ دیکھنے کے لیے 3 دن 5 دن بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کچھ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. لیکن جب آپ کائنات کی اولین ہستی یعنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا غم منانے کے لیے اور ان کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عرصہ دینے کے اب کائنات کے بڑے بڑے پروفیسرز بیٹھ جائیں, بڑے بڑے اسکالرز بیٹھ جائیں, ایکچوئلسٹ بیٹھ جائیں, جو اسپیشلسٹ میں بیٹھ جائیں, بتائیں کتنا اجر دنیا میں دیا جائے اس عظیم عمل کا, کیا اجر دیا جائے کہ لینے والا کا یہاں پانے والے اب میں خوش ہو گیا. اس لیے کہ دینے والا یا محنت کرنے والا جو کوشش کر رہا ہے اس نے دنیا کے اجر کے لیے نہیں کیا, اس نے آخرت کے اجر کے لیے بھی نہیں کیا. اس نے تو صرف ایک خواہش اپنے دل میں رکھی ہے کہ میں امام کا پرسہ جناب زہرا کو دے. نہ دنیا میں اجر چاہیے, نہ اجر کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عمل اجر سے بہت بڑا ہے, اور جس اجر کو اللہ تعالیٰ دے گا وہ پھر انشاءاللہ جناب زہرا کے ہاتھ سے لے گی. اس اجر کا اندازہ بھی نہیں لیا جا سکتا. اس لیے جس طرح عام نیک کاموں کے اجر لیے جاتے ہیں ان کی ہم توقع نہیں رکھتے, ہم اس اجر کی توقع رکھتے ہیں کہ جو اجر جناب زہرا اللہ تعالیٰ سے لے کر ہمیں دے گی. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ دیکھو جب تم عمل کرو تو اپنی نیتوں کو خالص کر لینا, اپنی نیتوں کو پاک کر لینا. اور الحمدللہ رب العالمین عزاداری ایک ایسا عمل ہے میرے عقیدے کے مطابق جس میں عام طور پر دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم حسینی عزادار ہیں, لیکن ایک دوسرے کو دکھا کر کوئی عزت اور شہرت دینے کی خواہش نہیں رکھتا, بلکہ ہر کوئی یہ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اسے کیسے بنا. کیوں؟ میرا اور میرے خاتون جنت کا معاملہ ہے, عام عوام سے اس کا کیا تعلق ہے, میں کس طرح سے. تو جو ماتم کریں, جو کھلے پیر نکلیں, جو کل عزاداری کریں, جو آج رات عزاداری کریں, خدا را کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو اور بھی زیادہ چمکا لیں. اور نیت صرف یہ ہو کہ میں رسول اکرم کو
اور جناب زہرا کو اور امیر المومنین کو اور زمانے کے امام کو، امام علیہ السلام کو اور کربلا کے شہداء کا پرسہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ پرسہ دینا ایک ایسا عمل بن گیا ہے جس کے ذریعے آج کے زمانے کے مسائل پر بھی ہماری نظر ہو جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں آنے والے خطرات کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی کربلا میں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر کربلا والوں کے ساتھ ہو گئے، جنگ صفین ختم ہوئی۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے، جو حالات تھے اس کے گفتگو اشارتاً اور مختصراً ہو گئی۔ دو بھائی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا مولا ہمیں تو سعادت مل گئی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی، میری آرزو تھی جیسے آپ سب کی آرزو ہوتی ہے، اگر آج میرے مولا آواز دے تو کون لبیک نہیں کہے گا، ہے نا؟ آج اگر کربلا سے آواز آئے میرے چاہنے والوں آ جاؤ، یا اگر مکہ سے زمانے کے امام آواز دیں چاہنے والوں آ جاؤ، کیا کریں گے؟ سب نکل پڑیں گے، لبیک یا حسین، 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 ایسے ہمارے بھائی نے لبیک یا حسین کا نعرہ دیا۔ دو بچے وہاں سے گزر رہے تھے، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا، لبیک یا حسین، ان کی ماں کو سلام، ان کی والدین کو سلام ہو کہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں یہی آرزو ڈال رہے۔ صفین کی جنگ ختم ہوئی، میرے مولا تشریف فرما تھے۔ دو بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں معذرت ہوں لیکن میری بڑی سال ایسی ہی ہوگی، میں انہی مسائل کو بیان کر کے آخرت کے اجر کی توقع کر آپ کے حاصل رکھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ کچھ پیغام آج آپ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ پورے سال اس پر عمل کیجیے۔ مولا ایک مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ کہا ہم دو بھائی تو آ گئے، ایک بھائی وہ اس ثواب پر فائز نہیں ہو سکا۔ میرے مولا نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا ہم تین بھائی تھے، جب ہم نکل رہے تھے تینوں نکل رہے تھے، والدہ سے جب اجازت لی کہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں تو والدہ نے کہا کہ دو لوگ چلے جائیں، ایک ٹھہر جائے تاکہ میری خدمت کر سکے۔ تو ہم نے کسی طرح سے فیصلہ کر کے اس ایک بھائی کو وہاں چھوڑا اور ہم دونوں آ گئے۔ ہم دونوں کو تو ثواب مل گیا، وہ ثواب سے محروم رہ گیا۔ یہ سب آپ کے لیے پیغام ہے، وہ ثواب سے محروم رہ گئے۔ میرے مولا نے جواب دیا وہ تو وہ قیامت تک آنے والا میرا چاہنے والا اگر یہ آرزو رکھے گا کہ کاش میں میرے مولا کی مدد کرتا، کاش میں میرے مولا کی مدد کرتا تو اس کو میرے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جب آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، امام علیہ السلام کا حتماً جواب آتا ہوگا۔ فکر نہیں کرو، آج کی کربلا میں اپنی ڈیوٹی پوری کرو ہمارے ساتھ۔ آج کربلا ہمیں پکار رہی، کیا کہہ رہی ہے؟ کربلا ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ تم کو پتا ہے ہم نے قیام کیوں کیا تھا؟ ہم نے قیام کیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ ہم نے قیام کیا تھا کہ معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہم نے قیام کیا تھا تاکہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اور اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثل حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ آج بھی حسین جیسے یہاں موجود ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں یزید جیسے کی بیعت۔ درود پڑھتے ہیں محمد۔ تو پیغام سید الشہداء یہی ہے، انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ یہ نعرے ہیں حسین،
عربی میں ترجمہ کر انی کربلا میں جب عمر ساتھ بلاتا تھا تو حسین تھوڑی باتیں کر لیں، موقع ہے، فرصت ہے، امام علیہ السلام نے ایک بار آواز دے کر کہا انی لا اری الموت الا السعادہ، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو میرے لیے سعادت ہے۔ یہ میرے گفتگو کا عنوان تھا جس کو میں آہستہ آہستہ اب نتیجے تک پہنچا دوں، سے کل گفتگو نہیں ہو سکے گی، کل شام غریبہ میں صرف مسائل ہوں گے اور کربلا والوں کو فرصہ دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے بتایا انی لا اری الموت الا السعادہ، یعنی میں اور میرے جیسے جتنے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے جتنے ہیں، ان کے لیے موت سعادت ہے، لیکن کب؟ جب اطاعت الہی میں گزرے، جب اللہ رب العزت کی اطاعت میں انسان آگے بڑھے اور موت آ جائے تو سعادت ہے۔ والحیات مع الظالمین، ظالموں کی مدد کرتے ہوئے اگر زندگی گزرے گی تو یہ تو ذلت اور رسوائی ہے نا، یعنی ظالموں کا ساتھ مت دینا۔ کبھی کسی موقع پر ظالم اگر مدد مانگے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، اور اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو جرأت اور شجاعت کے ساتھ موت کا سامنا کر لینا۔ مجھے افسوس کے ساتھ دو واقعات کی طرف توجہ دلا کر گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک آسٹریلیا میں جناب سید رسول الموسوی کر کے ایک عالم دین تھے، جنہیں کل رات آسٹریلیا کے وقت کے مطابق 1:15 بجے جب وہ مجلس سے باہر نکلے ہیں، ان پہ گولیاں چلائی گئی اور بہت شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں گھر کے کربلا کے شہداء کے اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے۔ یعنی وہاں پر IS والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، مجالس پہ حملہ کریں گے، اور پھر اس طرح سے حملہ ہو۔ یعنی اب نئی کربلا نہیں بسانی ہے، وہی 61 کی کربلا پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ اور مقابلے کا جو میں نے شروع میں کہا تھا، کچھ سخت گزری تھی میری بات، لیکن آپ دیکھیں آسٹریلیا سے زیادہ پیسفل جگہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو سڈنی جیسے شہر کہ جہاں پر امن کا گہوارہ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی یہ حرکتیں شروع ہو گئی۔ یہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، ان لوگوں نے ہی ہمارے خلاف وہ گڑھا کھودا تھا جس میں اب یہ خود گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کے ساتھ جلدی محشور کرے، آمین کہیے۔ اور دوسری خبر آئی ہے، میں ابھی نیٹ پہ چیک کر رہا تھا، کنفرم نہیں کر سکا ایکچوئل خبر کیا ہے، لیکن خبر ہے کہ نائجیریا میں مومنین عزاداری کر رہے تھے، ان پر بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور کچھ مومنین وہاں پر بھی شہید ہوئے ہیں اور کچھ مومنین وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور کر دے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے شفائے کامل عطا فرمائے۔ کیا پتہ کل ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ، ہاں نہیں دل چاہتا شب عاشور امام کے ساتھ خوش لینا، مسائل کی طرف نہیں جا رہا مجھے پیغام دینے، لیکن شب عاشور دو صحابی آپس میں بڑے خوشی سے گفتگو کر رہے تھے، تیسرے نے آ کے کہا کہ اتنا سخت وقت امام پر آیا ہوا ہے، تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ کہا ہاں امام پہ وقت آیا ہے، انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ ہم امام کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کل اس وقت تم کہاں ہوگے؟ کہا رسول اکرم کے پاس جنت میں۔ کہا اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو آج میں آپ سب کو بھی پیغام دیتا ہوں، کوئی پتہ نہیں، کس کو پتہ ہے، ہم خوش نصیب بن جائیں اور اس وقت کربلا والوں کے ساتھ محشور ہو جائیں۔ جو کربلا والوں کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے بلند درود پڑھے وہاں۔ شروع ہو جائیں تو ہمارا نہ چھوٹے کو پرواہ ہے، نہ بڑے کو پرواہ ہے، نہ خواتین کو پرواہ ہے، ہر کوئی چاہتا یہی ہے کہ کاش ہمارا نام
لکھ لیا گیا ہے، انشاءاللہ لکھ لیا گیا ہے، بس تھوڑا عمل اپنا صاف کر لیجئے۔ یہ عمل پہ جو گناہ کی مٹی آ جاتی ہے، گناہ کی کالک آ جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ سعادت مند ہونا ہے تو دو چیزوں کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ ایک دیکھنا یہ ہے کہ آیا اطاعت الہی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا اگر اطاعت الہی میں لذت محسوس ہوتی ہے، اگر اطاعت الہی کا دل چاہتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، آپ نے فوراً وہ کام انجام دے دیا۔ آپ کو نماز کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے کہ پہلے سے وضو کر کے رکھیں تاکہ اول وقت نماز پڑھیں۔ اگر واجبات کے ادا کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو شکر کیجیے اللہ کا کہ آپ سعادت کے راستے پر چل گئے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو بھی پیار سے، محبت سے، ایک جو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھواتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا بچوں کو پیار سے سمجھائیے، اس لیے کہ بچے جہاں اتنی بات سمجھ لیتے ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھیں گے۔ خاص کر بیٹیوں کو پردہ کرانے کے سلسلے میں گفتگو کیجیے، بیٹھیے، بتائیے کہ جب بیٹی پردہ کرتی ہے یا خاتون پردہ کرتی ہے تو یہ اس کی عفت اور شان میں اور اضافہ کرتا ہے۔ یہ جناب زہرا کی کنیزی میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ جس دن ہماری قوم میں بہنیں باقاعدہ پردے کا انتظام کرنا شروع کر دیں گی، اس دن آپ دیکھیے گا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنی آگے بڑھ جائے گی۔ تھوڑی کمی ہے اس کو پورا کر لیجئے، آپ دیکھیے آپ کی زندگیاں کتنی رونق افروز ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو سعادت میں آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ امتحان الہی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھا کے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جتنا ایمان میں آگے آتے جائیں، امتحان کے لیے تیار ہوتے جائیں، مصیبتوں کے لیے تیار ہوتے جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے سکون کی جگہ نہیں رکھی ہے۔ امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ جو فساد میں نے 2 دن پہلے کہا تھا لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد یہاں آئی ہوئی ہے، میں اپنے پیغام کو دہرانا چاہتا ہوں، میں ایک پیغام کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو فساد ہمارے گھر میں آ گیا ہے، دیکھیں میری بات کو مثبت لیجیے، یہ فساد جو میرے گھر میں آ گیا ہے، یہ نامحرم خواتین جو عجیب و غریب عریانی اور فحاشی کے حالت میں میرے گھر میں اور میرے بیڈ روم میں آ گئی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ زہر آپ کے ایمان کے لیے اتنا شدید لگے گا اور اتنا شدید اثر کرے گا کہ ایمان نمک کی طرح پانی میں گھل جائے گا۔ پتہ میری بات پر یقین کیجیے، ایسے ایسے گھرانے دیکھیں جو آج دیوار پر سر مارتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیسے واپس لاؤں، بیٹی کو کیسے واپس لاؤں، اب دیر ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جیسے میں نے بتایا حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، باہر نکل گیا، حضرت نوح بلاتے رہے، تو جب حضرت نوح کے بیٹے کو مشکل ہو سکتی ہے اور وہ امتحان میں ناکام ہو سکتا ہے تو ہماری اولاد بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ اوریانی اور فحاشی والی ایڈورٹیزمنٹس اور پروگرام دیکھنا امام حسین کے نام پر بند کر دیں۔ اور دوسری چیز، جو کمپنیاں اس طرح کے گندے اشتہار دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس پہ آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہے، معاشرے کا میری بات کو قبول کرنا مشکل ہے، لیکن میرا وظیفہ ہے بیان کرنا، ورنہ قیامت کے دن امام زمان اگر میرا گریبان پکڑ لیں کہ تجھے ممبر ملا تھا، لوگ سننے کے لیے تیار تھے، تو نے ان کو وظیفہ کیوں نہیں بتایا؟ دوسرا وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں اور آہستہ آہستہ مصائب کی منزلوں میں داخل ہونا شروع ہوتا ہوں اور اپنے گفتگو کا نتیجہ لیتا ہوں کہ جو کمپنیاں اوریانی اور فحاشی والے اشتہار دیتی ہیں، نمبر 1 ان کی چیزیں مت خریدیں، دنیا میں آپ کو بہت سے آلٹرنیٹس مل جائیں گے،
تعجب ہوتا ہے ان کمپنیوں کی چیز آپ خریدتے ہیں. یاد رکھیے جب ان کمپنیوں کی چیزیں آپ خریدتے ہیں تو اس میں سے فائدے کا ایک حصہ وہ ان اشتہارات میں خرچ کرتے ہیں اور اس قریانی اور فحاشی میں ہمارا پیسہ جاتا ہے. قیامت میں ہم جواب دیں ہیں. اور محمد آل محمد صلوات. سناتا ہوں لیکن تینوں پوائنٹس پہ کمپلیٹ کر لوں. ایک ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بند کر دیں, خود تشخیص دیں. حسینی عزادار ہیں, اگر اتنی بھی تشخیص نہیں دے سکتے تو کیا فائدہ ہوا. دوسری چیز یہ, اس کمپنی کو آپ خط لکھیں. آج ماشاء اللہ ویب سائٹس کمپنیز کی موجود ہیں, اچھے الفاظ میں لکھیں. آپ کو کسی کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے. عقل مند لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. آپ کا وظیفہ ہے صرف ابلاغ کر دینا. وہ کریں یا نہ کریں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تیسرا وظیفہ ہے کہ دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھی آئٹم استعمال نہیں کریں گے تو تکلیف ہوگی, تو ہم وتواصوا بالحق کریں کہ ٹھیک ہے اچھی آئٹمس کے اشتہارات گندے آ رہے ہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہم ایسی چیزیں لیں گے جو کم از کم اشتہارات گندے نہیں دیتے, اس میں استعمال میں وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو وتواصوا بالحق, حق پہ رہنے کے لیے برائی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر بھی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو کر دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن مورد ایسا ہے جو مجھے تطبیق کرنا ضروری ہے. امام علیہ السلام کے پاس صفوان جمال آتا ہے, بہت ہی عاشق, آپ کی طرح عاشق امام کا ساتھی. اپنی قدر کیجیے, جو میں بار بار کہتا ہوں. امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام کیا, علیکم السلام. امام کا سر نیچے, گفتگو نہیں. مولا ناراضگی, خاموشی. مولا کوئی میرا عمل آپ کو, ورنہ جب آتے تھے گلے لگاتے تھے, پیار کرتے تھے, بٹھاتے تھے, آج مولا استقبال نہیں کر رہے. مولا کیا گستاخی ہوئی. امام نے فرمایا تم نے اونٹ کرائے پر دیے ہیں, اس کا کام ہی اونٹ کرایہ پر دینا. تو مولا وہ حج پہ جا رہا ہے, میں نے کسی اور کام کے لیے نہیں دیا, وہ حج پہ جا رہا ہے, حج کے لیے دی. کہا جب ظالم کو حج کرنے کے لیے تم مدد کرو گے تو پھر تمہارا کیا حشر ہونے والا. اور کیا آپ نے معصوم فرماتے ہیں جب تم ظالم کو, ظالم ہے نا, اس کو حج کے لیے بھی اگر تم اونٹ کرایہ پہ دیتے ہو تو تم ظالم کی مدد کر رہے ہو. حیران ہو گیا, مولا میں حج کی عبادت کے لیے کہاں, ظالم ظالم ہوتا ہے, ظالم کی مدد کسی طرح جائز نہیں ہے. جاتا ہے فوراً دربار میں, ملتا ہے, کہتا ہے میں نے وہ قرارداد فسخ کرنے کا ارادہ کیا. کیا کیوں کیا ہوگا, میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا نہیں صفوان, کوئی بات ہوئی ہے, بتا کیا بات ہے. کہا میرے امام نے مجھے منع کیا ہے. اللہ اکبر, کتنا فائدہ ملتا صفوان کو, کتنی بڑی تجارت تھی. سارے اونٹ جاتے, حج کے لیے جاتے, عبادت کے لیے جاتے, واپس آتے, کرایہ ملتا اور بڑے مال کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا. لیکن امام کا ایک جملہ, اللہ اکبر, صفوان نے سارے اونٹ بیچ دیے. کہا ایسے اونٹ رکھنے ہی نہیں کہ جس کو میں نے ظالم کو دینے کا ارادہ رکھا ہو. بازار میں بات پھیل گئی. ایک شخص آتا ہے جانے والا, مولا مولا میں اونٹ تو نہیں دیتا اس کو کرائے پر, لیکن میں اس کے لیے کپڑے سیتا ہوں. ایسا تو نہیں قیامت میں ظالم کا مددگار شمار ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں, تم قیامت میں ظالم کی مددگار شمار نہیں ہوگے, تم ظالموں میں سے شمار ہوگے. میں نے بہت خطرناک بات کی ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ امام کا قول نقل کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم جیسے لوگ ظالموں کے لیے کپڑے نہ سیئیں, تم جیسے لوگ ظالموں کے لیے کھانا نہ بنائیں, ان کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کے لیے, اگر تم جیسے لوگ ظالموں کے ان کاموں میں ساتھ نہ دیں, ان کے لیے اسلحہ نہ اٹھائیں, تو ظالم ظلم کیسے کرے گا.
اور تم جیسے لوگ ظالموں کے لیے ووٹ نہیں ڈالو گے تو ظالم کو سیٹ کیسے؟ اس پہ تو کئی نعرے لگنے چاہیے، ایک ہی نعرے سمجھتے ہیں کہ حق بات ہے اور صحیح تدبیر دی گئی ہے اور ظالم کو ووٹ دینا ظالموں کی مدد کرنا ہے، تو پھر آپ ارادہ کر کے کہیے کہ ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ امام تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل ہو، بس اپنے کردار کو تھوڑا چمکا لو۔ جس دن تم نے چمکایا کر میں نے کہا تھا نا کہ جب امام تشریف لائیں گے آواز دیں گے، میرے جانے والوں، میرا انتظار کرنے والوں، میرے لیے دعا کرنے والوں، اٹھو قبروں سے میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میری مدد کرو۔ اور عاشور کے دن جو سلام کا منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ جب نواز رسول کے لیے سلامتی نہیں تو کسی اور کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک دعا کی گئی ہے، اعظم اللہ اجورنا، اگر جملہ یاد نہ رہے تو ترجمہ کہہ دیجیے گا، اعظم اللہ اجورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو زیادہ کرے بے مصاب الحسین۔ یہ جو میرے مولا پر مصیبت آئی اور اس میں ہم غمگین ہیں، اس میں اللہ ہمارے اجر کو زیادہ کرے۔ وجعلنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو امام علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ انشاءاللہ عاشور کے دن سب سے پہلے تو غم کا دن ہے، کوئی چہرہ ہنستا ہوا نظر نہ آئے، اس لیے کہ کل کے دن امام علیہ السلام کی نظر غیبت میں تو ہے لیکن ان کی نظر آپ کے ہر ایک کے چہرے پہ پڑے گی کہ کس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کون غم منا رہا ہے، کون ہماری یاد میں رو رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے سبھی رو رہے ہوں گے، صرف تلقین کرتا ہوا چلا جاؤں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ کل آپ کا لباس ایسا لباس نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ عام حالت کا لباس ہے، آپ کے لباس سے پتا ہو کہ آپ کے سب سے عزیز ہستی دنیا سے کہی ہے، آپ کے طریقہ کار سے پتہ چلے کہ آپ آج غم میں ہیں، اور غم میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ برداشت سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کل جلوس میں جانا تو واجب ہی سمجھنا ہے، لیکن ہو سکے تو ننگے پیر جائیے گا، ہو سکے تو کھلا سر جائیے گا، ہو سکے تو استیر اوپر ہو۔ جب رسول اکرم جنت سے آپ کو دیکھیں تو آواز دے، اے فرشتوں، اے میرے حسین کے رونے والوں کو دیکھو، اے فرشتوں میرے حسین پر ماتم کرنے والوں کو دیکھو، اے فرشتوں دیکھو یہ کربلا میں نہیں تھے، انہوں نے حسین کو شہید ہوتے دیکھا نہیں لیکن صرف سنا تھا۔ اس سننے کو اتنی اہمیت دی ہے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، شب عاشور کے اعمال ہیں، ضرور کوشش کیجیے، اگر ہمت ہو عزاداری کے ساتھ ساتھ اعمال بھی انجام دیجیے، اور کل کے بھی اعمال ہوں، جہاں پر بھی ہوں اعمال کیجیے، نہ کر سکیں تو کم از کم زیارت عاشورہ پڑھ لیجیے اور ساتھ مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے گا۔ عزاداروں، جب آپ انا للہ کہیں گے نا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ششماہ نہیں ہوگا۔ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، عزت بقضائہ و تسلیماً امر کہیں گے، آپ کے ہاتھ میں
اللہ شب عاشور چراغ کھل کر دیا گیا. ایک وقت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. آقا آقا یہ جنگل کے حیوانات ہمیں کھا جائیں اگر چھوڑ کے چلے جائیں. سب نے وفاداری کا اعلان کیا. ایک بار جناب قاسم کو سہارا دیا, دلاسا دیا, بیٹا قاسم کر تم 6 ماہ بھی شہید ہوگا. جناب قاسم نے سر پیٹ لیا. امو کیا آدھا خیمے میں داخل ہو جائیں گے. کہا نہیں بیٹا 6 ماہ کو بھی تیر لگے گا. اللہ اکبر حیدرکم اللہ. اپنی آواز کو رہا کیجئے. جناب زہرا آپ کے غم کے انتظار میں ہے, آپ کے پرسے کے انتظار میں ہے. حیدرکم اللہ. صبح عاشور ہوئی. اللہ اکبر. جناب علی اکبر نے اذان صبح دی. سیلانیوں نے بال کھول لیے ہوں گے. پالنے والے علی اکبر کی خیر ہو, شبیہ رسول کی خیر ہو. جنگ شروع ہوئی, جنگ کے نعرے بجائے گئے. جناب علی اکبر میرے مولا کے ساتھ ساتھ اصحاب کے لاشیں لاتے گئے. حیدرکم اللہ. جناب عباس میرے مولا کے ساتھ ساتھ شہداء کے لاشیں لاتے گئے. زور کے نزدیک تقریباً جناب علی اکبر کی شہادت کا وقت بھی آیا. جناب قاسم کا لاشا بھی آیا اور محمد کے ٹکڑے بھی لائے گئے. عزاداروں 6 ماہ بھی تیار ہو چکا ہے. آواز آئی هل من ناصر ینصرنا, هل من مغیث یغیثنا. 6 ماہ تڑپا, 6 ماہ کو لے گئے. 6 ماہ کا لاشا آیا. بس عزاداروں مختصر بیان. ایک وقت مولا کربلا میں اکیلے آواز دی, اے علی اکبر, اے قاسم آؤ دیکھو اب حسین کس طرح جنگ کرتا ہے. جناب زینب کو سلام کیا. یا زینب ام کلثوم علیکن منی سلام. عزاداروں بس یہ سلام کی آواز سن رہی تھی. جناب زینب بے چین ہوئی. بھیا کیا مقتل کا ارادہ کیا ہے؟ میں رخصت پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا لیکن چند جملے عرض کرتا ہوں. بہن بھائی نے خدا حافظی کی. کفن پہنایا گیا, بازوؤں کو بوسے دیے گئے, گلے کو چوما گیا. میرے مولا اب خیمے سے نکل رہے ہیں. جوٹی بچی پیروں میں پڑ گئی. بابا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ حضرکم اللہ, جزاکم اللہ. جناب زینب دعا دے رہی ہوگی. جناب ام کلثوم جنت سے دعا دے رہی ہوگی. جناب زہرا کہہ رہی ہوگی پالنے والے میرے حسین کا ماتا, میرے حسین کا غم. عزاداروں مولا نے ایک بار پھر مقتل کی طرف دیکھا. اے حبیب ابن مظاہر, اے مسلم, اے اوسجا, اے میرے دوستوں, اے میرے شیروں, کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کوفہ میں ہے, کوئی کربلا کے مقتل میں ہے. تم جواب نہیں دیتے. پھر خود ہی کہا ہاں ہاں
تمہارے سر تو تمہارے بدن سے جدا کر دیے گئے، عزادارو بس میرے